تو سب سے پہلے پھر مجھے مکی کے میں ان کو بھی مکی قادیانی کہہ دیں پھر مجھے نہیں ہم دیکھیں یہ تو آپ کہنا اچھی ہی طرح نہیں سے ہوں جان جائیں کہ یہ تو ہم لوگ ایک آپ کو وہ نہیں مانتے نا مسلمان، یہ یہ تو نہیں جان سر جائیں۔ بات یہ نہیں بات یہ ہے نا اس کو کہتے ہیں پنجابی میں جٹ جفا ہاں آپ نے مجھے کہنا ہے اگر آپ کو قادیانی کہنے پہ ضد ہے تو آپ مجھے مکی قادیانی کہہ دیں نہ مدنی نہ میں قادیانی کہہ ضد دیں پھر واللہ بضد نہیں ہوں، میں یہ نہیں جاننا چاہتا نہیں یہ ہوں کہ لوگ یہ ہیں کیوں آپ لوگ اس سے مطلب چڑتے ہو، ناراض ہوتے ہیں، کیوں؟ نہیں یہ میں چڑھتا پوچھ جانا نہیں ہے کیونکہ ہم اس کو ہم قادیان میں پیدا نہیں ہوئے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ لگا کے رکھا ہے پھر وہی ٹھیک ہے بات، میں بھی جو ہے مکے میں پیدا نہیں ہوا، مجھے نہیں مکی کہا وہ جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب ہماری جماعت کا نام حذف کرتے ہیں آپ ہاں جماعت احمدیہ قادیان کہہ دیں احمدی یہ کیسے قادیانی کہہ ممکن دیں ہے؟ نا یہ کیسے نہیں ممکن ہے کہ مجھے پیر آسکانی جو ہے مسلمان مکی کہا جائے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں نا، ہاں جی بلکہ یہ کہا نہیں جائے گا پیر نہیں آسکانی اب یہ مکی۔ دیکھیں نا سر بات جی یہ ہے کہ پاکستان میں یا انڈیا میں جی جو اہل سنت والجماعت ہیں جی وہ ایک گروہ کہلواتا ہے ہم مسلمان ہیں اہل سنت والجماعت یا جی اہل سنت و جماعت جی بریلوی ٹھیک ٹھیک ہو گیا ٹھیک اہل تو آپ سنت والجماعت دیوبندی ٹھیک میں آگوں سمجھ گیا، آمدی تو پھر آپ یہ ہاں جی کہیے نا کہ احمدی قادیانی، آپ ہاں نے تو کہہ ایسا دیں نام آپ کوئی نہیں رکھا مسئلہ نا، تو ہاں آپ جی نے نہیں رکھا۔ لیکن اگر مرزائی کہنا ہے تو اس میں ایک طرح کی غلطی ہے کیونکہ میں اپنی ذات اور اپنے قبیلے کے لحاظ سے راجپوت ہوں بھائی میں مجھے مغل تو نہیں ہوں آسکانی محمدی کہیے۔ نہیں وہ نہیں لیکن آپ کو اسکانی اب مجھے نہیں پتا آپ قبیلہ قریش سے تو نہیں ہے یا ہاشمی تو نہیں ہے آپ پھر وہی بات بھئی یہاں محمدی میری جو ہے بات تو بہت سنیں سارے لوگوں کا نام محمدی ایک ضروری ہے کہ قریش سے ہو۔ ہاں تو نہیں آپ بات کو سمجھے نہیں ہے جب آپ مجھے میں مرزائی صرف کہیں اتنا گے تو جاننا میری چاہتا جو ہوں، قبیلہ ہے وہ محترم مرزا ضرور نہیں ہے کوئی مغل بات نہیں ہے ہوگی جس کی وجہ سے آپ لوگ اس نام سے نہیں پسند نہیں ہمیں اس کرتے، میں کوئی قادیان سے متعلق ہونے میں ہمیں کوئی حد تک نہیں ہے یہ بات تو نہیں ہے پھر پتہ نہیں کیا بات ہے، میں پریشان ہوں، حیران ہوں نہیں کہ اگر پریشان مرزائی نہ کہا ہونا جائے۔ میں نے تو آپ کو نہیں مرزائی اب اگر سارے جو گجر فیملی ہیں راجپوت ہیں ارائی ہیں ان سب کو آپ قریشی ہاشمی کس طرح کہہ سکتے ہیں قریشی ہاشمی نہیں یہ کہا جاتا، لیکن محمدی کہا جاتا ہے، مکی کہا جاتا ہے، ہاں تو مدنی ہم کہا جاتا ہے۔ آمدی ہیں نا نہیں ہم آمدی ہیں نا ہمیں آمدی کہا جائے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے نہیں نہیں وہ تو آپ کے فرقے کا نام ہے، لیکن جب آپ کو آپ کے نبی کے ساتھ منسوب نہیں کیا یہ جائے آپ تو مرزائی کہا وہ جائے گا۔ بات کیوں نہیں مرزائی نہیں کہا جائے گا نا وہ تو کیونکہ پیر جس صاحب طرح آپ نے یہ ایک بات بہت اچھی کی ہے کہ آپ کے فرقے کا نام ہے احمدی، یہ ویری گڈ، میں آگے بولنا تھا میں نہیں بولا، آپ بات کر رہے تھے جب یہ کہہ رہے تھے نا طارق صاحب ہم احمدی جماعت ہے تو میں نے یہی نہیں بولنا ویسے تھا آپ کی کسی ساتھی جماعت کو نہیں ہے معلوم ہے، احمدی فرقہ ہے۔ طارق بھائی نہیں بتا رہے، کوئی مسلمان بھائی یہ بتا سکتا ہے کہ یہ قادیانی سے یا مرزائی سے کیوں چڑھتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اس کے پیچھے ضرور کوئی راز ہوگا۔ پور صاحب میری یہ اگر عرض چھوٹی سی سنیں گے جی تو میں السلام یہ علیکم رحمۃ اللہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام، السلام میں نے آپ کی ویڈیو دیکھ لی، ماشاءاللہ کیا بات ہے ابو بکر بھائی، زندہ باد۔ جی اچھا آپ کو معلوم ہے یہ اچھا، کیا چکر ہے، کیوں اس نام سے مطلب ان کو اچھا نہیں لگتا؟ ماشاءاللہ بڑی معلومات حاصل کر رہے ہیں جی نہیں پیر صاحب اصل میں یہ ابھی طارق صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کو اگر قادیانی کہا جائے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، ہاں یہ کیوں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے یہ الفاظ کہے ہیں لیکن کیوں؟ تو اچھا ایسا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کو یہ تکلیف ہوتی ہے اور یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہ تکلیف دیکھتے ہوئے ہمیں قادیانی نہ کہا کریں، تو ہاں ان کو احمدی کہتے ہوئے ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو ان نہیں کو نہیں وہ چاہیے تو کہ ٹھیک ہے ہماری بھیا، تکلیف کا وہ بھی خیال کریں۔ چھوڑیے، لیکن وہ کیوں اس سے چڑھتے ہیں؟ یا und haben Sie auch Kinderschale ہاں بھائی ابو بکر بھائی یہ کیوں اس نام سے چڑھتے ہیں؟ اچھا پیر صاحب اس کا جواب تو یہی دے سکتے ہیں، اس کا جواب تو میں نہیں دے سکتا، نہیں یہ تو نہیں اب دے پتہ رہا نہیں نا، کیوں، کیونکہ طارق صاحب نہیں دے رہا۔ اپنے نبی کی نہیں نہیں پیر صاحب ان کے پاس کسٹمر آ گیا، آواز آ گئی ہے۔ نہیں انہوں نے دینا نہیں ہے نا جواب، میں نے ان سے تو بہت مثالیں دی، دیکھ اپنے میں مسلمان اپنے ہوں۔ نبی کی نسبت تو پیر صاحب ایک طرف رہ گئی، اپنے نبی کی نسبت تو ایک طرف رہ گئی، ہمارے آپ دیکھیں مسلمانوں میں اپنے امام کے ساتھ نسبت کو بھی اتنا پسند کیا جاتا ہے کہ جس کی حد نہیں۔
वही अब देखें, अगर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हैं, उनकी निस्बत से हनफी हैं, हनफी इमाम मालकी हैं जी और शाफी हैं, बिल्कुल हम्बली हैं, यानी कि अपने इमाम की निस्बत को भी लोग पसंद करते हैं पसंद मुसलमानों करते में। हैं तो और ये ये अपने एक नबी नबी के की नाम की निस्बत निस्बत पसंद नहीं पसंद कर नहीं रहे करते। जी। तो ये क्या बिल्कुल वजह है अजीब सी बात है। आमिर साहब, आप बताएंगे या आपको बोलना पड़ेगा खास? पीर साहब आप हर भाई को चुप ही रहने दो, खुद ही करते अच्छा हैं। पीर साहब, मैं ये बताता हूँ, अगर वो इनके मिर्जा साहब अपने नाम के साथ लिखते थे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, तो ये उनकी कास्ट तो नहीं थी ना कादियानी, जी तो वो अपने शहर को मेंशन करते थे ना कि ये मेरा शहर है। जी जी तो जिनको ये मानते हैं, हम्म, हम लोग तो इस वजह से कहते हैं कि ये कादियानी है, क्योंकि ये उनको मानते हैं जो कादियान में पैदा हुआ और अपने नाम के साथ लिखता है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। तो फिर इनको मेरे ख्याल में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हम तो मक्का में पैदा भी नहीं हुए, मक्का में नहीं हुए, मदीने में नहीं हो, तो अगर हमको कोई कहे कि आप मक्की हैं, मदनी हैं, तो हमको तो इस बात पर जो है ना फख्र और नईम महसूस भाई होगा। को हवाला ले लो, जिसे लिखी है ये पक्के मरज़ई हैं हम। नईम भाई को हवाला ले लो। भाई देखें, एक बात जान जाइए अच्छा आप जी जी, ये अबू बकर भाई, अच्छा आप पीर देखें साहब, पूरी पूरी तारीख में देखें, किसी भी नबी ने या किसी भी रसूल ने, किसी भी नबी ने या किसी भी रसूल ने खुद को अपने शहर से मंसूब नहीं किया कभी भी। हाँ, उनके मानने वालों ने उस शहर से मोहब्बत की, उन जगहों से मोहब्बत की जिसको वो नबी मान रहे थे, उनकी तरफ मंसूब होने को बड़ा पसंद किया, लेकिन नबी ने कभी ऐसा अमल नहीं किया। ये एक ही हैं जो अहमदी हजरात मानते हैं, वो तो अपने आप को कादियानी भी कहता है, मिर्ज़ाई भी कहता है। ये भी मेरे ख्याल में कोई अकीदा, इस पे कोई फतवा भी होना चाहिए, लेकिन सोच के देंगे। अच्छा पीर साहब, नीचे वो आए हैं मलिक साहब। जी मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये मरज़ई या कादियानी से जो प्रॉब्लम हो रही है ना, वो भी ये आजकल जो मरज़ई है ना, इनको हो रही है। अगर इनके अकाबरीन को देखा जाए तो वो बड़े फख्र से कहा करते थे कि हम पक्के मरज़ई हैं। उनको इस निस्बत पे बड़ा फख्र था। जी तो असल यहाँ तो में ये कच्चे मरज़ई हैं फिर। असल जी में अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। मलिक वालेकुम अस्सलाम, कैफा हालुका बीबी? माशा हबीबी हैया हैया, कहाँ बखर कहाँ है लैया। अच्छा तो मैं आपको एक लतीफ़ा सुना लूँ, आपको थोड़ा सा ठंडा करता हूँ। सब लोग जो अभी हुए हैं ना गरम। मैं कहना जी, पहले लतीफा सुनाओ, छो सारी गल्लां। अच्छा पीर अस्कानी साहब, उर्दू में सुनाऊंगा क्योंकि आपको भी समझ आए। पंजाबी जो है आपसे ज्यादा बेहतर बोल सकता हूँ आजकल। अच्छा माशाल्लाह, फिर मैं तुम्हें पंजाबी ची सुनाना। चार हाँ, तुसी चा, सुनाइए। चार बिरान ते ओह नमाज नान पढ़दे, ते जेड़ा पेश इमाम आई ना, उस आख्या भाई मैं अज तुहाडे कोलों नमाज जेड़ी है ना पढ़ावनी है जरूर। उन्हें आख्या भाई सान नमाज शमाज कोई नहीं आती। पीर साहब और फरमाया जेड़ी गल मैं जिवें जिवें मैं जो मैं करूंगा आपने भी जो है ना वैसा ही करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो जब मौलाना साहब ने नमाज की नियत की ना, तो एक वो भूंड होता है ना, वो मौलाना के मौलाना साहब के जो है ना गाल पर आकर उसने वो डंक किया। तो मौलाना ने अपनी गाल पर जो है ना चमाटा मारा। तो पीछे जो चार आदमी खड़े थे उन्होंने भी चमाटा मारा। तो उसके बाद जो बूढ़ था वो मौलाना साहब के जो कमीज था उसमें चला गया। तो मौलाना ने वो कमीज उतार दिया, तो पिछले चार जो थे उन्होंने भी उतार दिया। अच्छा, अभी मौलाना ने अंडरवेयर पहना हुआ था, तो वो जो बूढ़ था वो उनकी जो शलवार थी
اس میں چلا گیا. تو مولانا نے وہ شلوار اتار کر جو ہے نا بھاگنا شروع کر دیا. تو پیچھے جو 4 کھڑے تھے انہوں نے بھی مولانا کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا. اچھا تو رستے میں جا رہے تھے تو لوگوں نے کہا کہاں بھاگ رہے ہو؟ تو وہ 4 بھائی کہتے ہیں ہمیں روکو نہیں، ہماری نماز ٹوٹ جائے گی. ملک صاحب ایڈے جو سب تو فنی جڑی گل سی نا وہ بھوڑ سی، جڑا بھوڑ سی نا تسی وہ بھوڑ واڑیا ہے، تسی پنجابی سٹارٹ کیتی تسی اردو چلے گئے ہو. نہیں کیونکہ میری پنجابی تب بہت زیادہ ٹھوس ہے نا، بات اس وجہ تو وہ لوگاں نو اسی نہیں سمجھ آتی. مثال دے طور تے تو آ ویندی ہے تے پھر پیر صاحب نو پوچھ لو انہوں اچھا سمجھ آئی کہ نہیں آئی. اچھا ملک عمران صاحب میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جی جی اچھا آپ بے شک لطیفے بنائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لطیفے سنانا مزاح کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ جو اسلامی شعائر ہیں ان کے ساتھ کوئی ایسا نہیں ہم بنانا چاہیے. لوگ میں نے بھی سنا بنائیں. ہے، میں نے جو ہے نا خود سے نہیں تیار کیا. جی جی آپ نے سنا ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن ہر بری بات کو آگے پھیلانا بھی نہیں چاہیے. تو میرے خیال میں تو یہ بہت ہی بری بات ہے، یہ جو ہم نماز کے ساتھ اس طرح مذاق جو بناتے ہیں نا، یہ اصل میں جو نماز دشمن لوگ ہیں نا انہوں نے ایسے لطیفے بنائے ہوتے ہیں، اور ہم بڑے مطلب خوش ہو کے اس کو آگے سنا رہے ہوتے ہیں. میرے خیال میں نہیں تو یہ نہیں غلط یہ بات ہے. کہ چلو آئی ایم سوری، بالکل غلط بات ہے، لیکن یہ جسٹ ایک فن تھا. تو میرے خیال میں اگر میں نے یہ بات کی سر ہے وہ کہنا چاہتا ہے یہ مرضیوں کی نہیں میرا ہے، شاید وہ یہ کہنا چاہتے ہیں. میرا تو خیال ہے علی بھائی، اصل میں میرا تو خیال ہے کہ یہ ایسے لطیفے بناتے بھی مرزئی ہیں، کیونکہ انہی کو ہو یہ سکتا ہے علماء کے بالکل. ساتھ اور مولانا کے ساتھ جو ہے نا ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. سب سے بڑی دشمنی ان کی ہے ہی مولویوں کے ساتھ ہے. تو یہ مولویوں کے بارے میں جو لطیفے بنتے ہیں نا یہ بناتے ہی وہی ہیں. اچھا ابو بکر بھائی، اللہ کی قسم اٹھا کر میں کہہ رہا ہوں، اگر ان کی براڈ پر کوئی مسلمان چلا جائے تو یہ ہٹ کہاں پر کرتے ہیں؟ اور آپ کے نبی نے آپ کو یہی سمجھایا ہے. یار میں اتنا عالم نہیں ہوں، میرے پاس علم نہیں ہے. اگر میں کوئی علم میں غلطی کر بھی جاؤں تو وہ ان کی ہٹ کہاں پر ہوتی ہے؟ ہمارے نبی پر. کیا آپ کا نبی نے آپ کو یہی سمجھایا ہے؟ ملک آپ صاحب کا نبی معاذ اللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ رب من کلے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کا نبی اتنا جہل ہے کہ اس نے آپ کو یہ سکھایا. اگر کوئی گالی دیتا ہے نا او تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے نبی نے آپ کو یہ سمجھایا ہے. تو ان کا تقیہ کلام دیکھ لیں اور ان کی محبت دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. آواز آ رہی ہے ملک عمران صاحب؟ آنڈئی آنڈے وکی میں پاڑا ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਖਾਤਬ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ. ਕੋਈ ਆਇੰਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੰਨਤੁਲ ਫਰਦੋਸ ਵਿੱਚ ਆਲਾ ਮਕਾਮ ਦੇ ਬਾਬਾ ਖਾਦਮ ਰਿਜ਼ਵੀ ਰਹਿਮੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਕੁੱਤਿਆ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ. ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ, ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. نہیں میں ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲੇਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਕੁੱਤਿਆ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ. ابو بکر بھائی دی ਕੋਈ گل دا میں ਬਰਾੜ ਦੀ جواب پرواہ دے نہیں رہا کرنی، ہوں. ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ. بھائی انہاں دی ہٹ کتھے ہون ਇੱਥੇ اگلے ਬਰਾੜ دن نا ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸਟੇਰੀਅਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ کہ کوئی ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਇੰਜ ਦੀ. اگلے دن ایک آیا ہی ਮੈਂ ਤਾਂ جڑا ਵਹੀ ہے. ਕਹਿਣਾ ਕਰਨਾ ਜੇ ਦਿਲ ਮੰਨਿਆ ਜੇ ਲਿਆ ਜੇ, ਨਾ ਲੈਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾ ਲਿਆ ਜੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੱਲ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧੀ. ਜੇ ਉਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨਗੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ سارے ਬੋਲਣਗੇ. چپ ہو جاؤ، سارے چپ ہو جاؤ، اگلے دن سارے چپ ہو جاؤ. مرزائین یہ پکے مرزائی آ گئے ہیں، پکے مرزائی آ گئے ہیں، سارے چپ ہو جاؤ. اسٹیئر ریل نے کیا گستاخی کی ہے؟ ندیم پرویز صاحب، جی اسٹیئر ریل نے کیا گستاخی کی ہے انبیاء کی شان میں؟ ਇਹ ਥੋੜੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਇਹ ਸ਼ਿਬ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ ਦਾ, ਕਿ ਹੱਜ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਮਰਾ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ. اس میں گستاخی والی کون سی بات ਸਾਡਾ ہے؟ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਾ سکیا ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ؟ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਨਨਤ ਪੇ ਸਮਝਦੇ ہیں. نہیں، گستاخی اور کفر اور اور اس گستاخ طرح سب کی کچھ ایک ہی ہے نا عمر بھائی، اور کی ہے؟ ہیں؟
ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲੀ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਪੈ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਹਨਤ, ਮੈਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕਾਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਝ ਕਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੁਣਿਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਰੀਕਾ ਅੱਛਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਮੁਹਤਰਮ। ਸਬਰ ਨਾਲ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦਲੀਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦਲੀਲ ਵੱਲ ਪਿੱਛਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਵਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਨਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਮਰੋੜਾ ਦੇਈਦਾ ਤੇ ਕਿੰਝ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੇ ਉਧਰ ਲਿਆਵੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਪਿੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਵੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੀ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗੱਲ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। आमिर भाई हुण तो गल खत्म हो गई है। मैं एक दो कमेंट इस दे उत्ते जरूर जनाब लिख करने हैं, क्योंकि उस टाइम मेरे अंदर उबाल उठ ही रहे हैं, उबाल जेडे उभर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वेख लियो भाई साडा मिर्जा साहब होरा अज ताईं मौजूद हैं, ये है वो है। हुण इन्हां दे सामने गल्लां ये न, इन्हां दियां औलादां जेड़ियां न वो मुलहिद हो रही हैं इन्हां दे सामने। और मेरी गल एक लिख के रख लियो, आवन वाली जेड़ी इन्हां दी औलाद होनी है ना, उन्हां दा कोई दीन ईमान नहीं होना। उन्हां दे विच कोई चंद लोग ओ ही रह वैणे जिन्हां दा जेड़े बजुर्ग होने, मिसाल दे तौर ते जेड़े है ना बूढ़े होने। ते इस तो वड्डी होर सजा के हुण तुहाडे सामने आंदा हमिटेरियन जेड़ा ओदा नां है, ओ तुहाडे सामने अमजद आंदा जिहदे दो बच्चे जेड़े नो इंडिया वाइन ते जनाबली सिख हो गए ते होर अल्लाह दी सजा इंसान दे उत्ते के होंदी है भाई आमिर? ਅੱਛਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਆਂਦਾ ਸੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਾਈਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ। ਵੇਖੋ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੂਠ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਤੌਕ ਨੂੰ ਗਲ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟਣ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਜ਼ਦਿਆਮ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। एक छोटी जी होर गल आमिर भाई, आई एम सॉरी मैं कट रहा, ਵੇਖ ਲਿਓ ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਲਾਸ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੱਸਣੀ ਸੀ। मिर्जे नहीं मैंने तो थोड़ा पता लग गया भाई, तुसा उस्ताद तो बहुत माशाल्लाह सख्त होंदे हो। सो मेरी ये गल है भाई, इन्हां दे उत्ते होर अल्लाह दी सजा थोड़ी है भाई। ये आंदे न 1,24,000 पैगंबर दे उत्ते भौंक के वहंदे न इत्थे। ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਢੂੰਢੇ ਨੇ ਆਪਣੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦਲਾਇਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਬਰਤ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਲਾਹਨਤ ਪਾ ਹੜੀਏ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਪੈ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਲਾਇਲ ਐਸੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਬਰਤ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਟਰਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਜੁੱਤੀ ਕੱਪੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਲਾਹਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਕਜ਼ਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਹੈ। ऐसा कवो जुतियां दी छाड़ के भूल गया, नस गया ना, वो ले गए जुतियां नाल में, चले गए, आइसक्रीम खाने चले गए। ये क्या है, इसके बारे में बताइए आमिर साहब। किसके बारे में? ये जो पक्के मिर्जा ये आपने लिखा, ये क्या है? ये अल बदर अखबार है, उसके ऊपर डेट भी लिखी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें ये जो है ना कासम, हदिया कासम, ये वही कासम है जिसने 300 रुपया अबुलफा मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी के सामने 1912 में हारा था, और उसके बाद 2024 में नज़ीर साहब ने हमारे आगे 300 यूरो हारा है। ये है वो बंदा जिसके अशार हैं। इसने
یہ لکھا ہوا ہے کیا ہے راز تشت ازبام جس نے عیسویت کا، یہی وہ ہیں یہی وہ ہیں یہی ہیں پکے مرزائی۔ خود اس نے اپنے آپ کو شعر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جنہوں نے عیسویت کا یعنی کرسچینٹی کا راز تشت ازبام کر دیا ہے وہ پکے مرزائی ہیں، پکے مرزائی ہیں، پکے مرزائی ہیں، یعنی اپنے آپ کو کہا اس نے۔ اب ان کو وہ پسند نہیں آتا نام، اچھا کیوں پسند نہیں آتا عامر صاحب؟ یہ میں ویسے حقیقت میں پوچھ رہا ہوں۔ اصل صحیح آپ پوچھیں تو ایک منٹ عامر بھائیو جڑے پٹی صاحب آ کے نہیں ہن بہندے انہوں نے اپنی براڑ تے لائے آ سی قادیانی نہیں احمدی، اس پٹی نے پتا جڑا نواں نواں آیا پٹی اتنے آ کے بہندا رہا پٹی کون ہے یہ؟ پٹیو احمد وہ پٹی، شاہد پٹی میرے خیال میں شاید سی شاید انہوں نے آئی ڈی کا نام رکھیا پٹی بھائی کے پتہ نہیں کی کر کے نام۔ پٹی کیا ہے؟ بٹی بھٹی بھٹی نام ہے، یہ برادری کا نام ہے، جاٹ ہوتے ہیں یہ۔ بٹی نا؟ ہوں پٹی بول رہے ہیں، میں نے سوچا شاید سرور پاٹا ہوگا کسی نے پٹی لگا دی۔ بھٹی نہیں بھٹی پٹی۔ اچھا یہ کیوں اپنے آپ کو، اچھا دیکھیں یہ ہمارے عمران صاحب ہے نا وہ وکیل، بہت ہی اچھے آدمی ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ کون سا نام؟ ان سے مجھے کوئی گفتگو کرنی تھی لیکن وہ چلے گئے۔ اور ملک قیصر صاحب اور ان کی آواز تھوڑی ملتی جلتی ہے، واللہ عالم، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے۔ کبھی آپ نے دونوں کو ایک جگہ دیکھا ہے؟ کبھی ملک بن کے آتے ہیں ملک قیصر، اور کبھی وہ نہیں راجہ؟ نہیں 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 نہیں، دونوں ہیں، نہیں، الگ الگ ہیں۔ نہیں ہے۔ میری بات اصل میں یہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ملک عمران۔ میری ملک بات عمران اصل کہاں میں ہے؟ بیچ میں ہی رہ گئی ہے، جی مجھے جی تو جی جی پیر اسکانی صاحب ہم یہاں پر ہیں۔ نہیں وہ دوسرا وکیل صاحب، بھائی وکیل صاحب۔ عامر رضی صاحب اپنی بات بتائیے، یہ کیوں غصہ کرتے ہیں قادیانی یا مرزائی پہ؟ ہاں وہ میں بتاتا ہوں۔ ہاں وہ یہ بتائیے۔ بیک وقت دونوں بولیں بھائی ملک قیصر صاحب آپ بھی اور ملک عمران صاحب پیر اسکانی بھائی کو شک پڑ گیا، اب دونوں ایک ہی ہیں۔ نہ میں ملک کی جی بات نہیں کر رہا، ایک اور ہیں راجہ جو وکیل ہیں۔ راجہ جوید صاحب، ہاں جی یو کے راجہ والے، جوید وہ تو صاحب، یو کے میں ہوتے ہیں نا۔ تو یہ یہ کہاں ہمارا، ہوتے ہیں؟ ملک صاحب کہاں ہوتے ہیں؟ میں تو امریکہ میں ہوتا ہوں اور ہمارا جو سا گاؤں ہے وہ ایک ہی ہے، تو ہمارا ہاں علاقہ ایک ہی ہے۔ تو اس پیر وجہ صاحب سے میں تو یہاں پیرس فرانس میں ہوتا ہوں۔ اس گاؤں کا پانی اس طرح کا، جو بھی پانی پیتا اس کی آواز اسی طرح کی ہو جاتی آواز ایسی ہو جاتی ہے۔ ہے۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی بھائی ہیں، نلکے لیکن کا پانی ایسا ہے۔ دونوں نفیس ہیں، دونوں نفیس انسان ہیں، اس میں دو رائے نہیں۔ ہاں یہ، لو جی عامر بھائی آپ کے لیے ایک سوال ہے۔ ہاں جی، روحانی خزین جلد 17 صفحہ 45 زمیمہ تحفہ گولڑیا۔ اچھا، میری موت کی جھوٹی پیشن گوئی کرتے رہے، بعض مسجدوں میں میرے مرنے کے لیے ناک رگڑتے رہے، بعض نے جیسا کہ مولوی غلام دستگیر قصوری نے اپنی کتاب میں اور مولوی اسماعیل نے میری نسبت قطعی حکم لگایا کہ اگر وہ کاذب ہے تو ہم سے پہلے مرے گا، اور ضرور ہم سے پہلے مرے گا کیونکہ کاذب ہے، مگر جب ان تلفیات کو دنیا میں شائع کر چکے تو پھر بہت سے ہم سے پہلے مر گئے کیونکہ کاذب ہیں، مگر جب ان تلفیات کو دنیا میں شائع کر چکے تو پھر بہت جلد آپ ہی مر گئے۔ اس طرح پر ان کی موت نے فیصلہ کر دیا کاذب کون تھا، مگر پھر بھی یہ لوگ عبرت نہیں پکڑتے۔ پس کیا یہ عظیم و عالیشان معجزہ نہیں ہے کہ محی الدین لکھوی کے والے نے میری نسبت موت کے اعلام شائع کیا، وہ مر گیا۔ مولوی اسماعیل نے شائع کیا، وہ مر گیا۔ مولوی غلام دستگیر نے ایک کتاب تالیف صفحہ نمبر کیا بتایا ملک صاحب نے؟ 45 صفحہ ہے، اور روحانی خزائن جلد 17 ہے۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، تو جسٹ 45 ہے یا 340؟ 45 اوکے، تو اب یہ جو اشخاص ہیں انہوں نے کیا یہ پیشن گوئی کی تھی یا نہیں کی تھی؟ تو سوال کرنے والے سے میں نے کل آپ کا سوال کیا تو انہوں نے کہا جی جو بھی الہامات ہم نے ڈیلیٹ کیے ہیں ان کی مراد ویسے ہی ہے
जैसे आप लोग हदीस में अगर कोई रावी जो सा है वो ज़ईफ हो तो उसको उस हदीस को आप मिटा देते हैं, मतलब ख़त्म कर देते हैं, ज़ईफ समझते हैं। वो कौन सी हदीस है जो आज तक हमने मिटाई है अपनी किताब से? नहीं, जो रावी मुझे लग रहा है पंचर ही है, क्योंकि जो बात आपने की थी उसका रावी तो मिर्ज़ा साहब खुद है। वो तो उन्हीं का अपना बयान है, कोई ख़ास जवाब जो कल का है वो नहीं मिला। और आज का जो है ना वो ये क्वेश्चन था कि इतने ज़्यादा जो उस टाइम के उलमा हैं उन्होंने मेरे खिलाफ इश्तिहारात शाया किए मिर्ज़ा साहब के खिलाफ और पेशन गोइयाँ की, जबकि वो खुद सारे मर गए। नहीं, वो और करते हैं बात ये का तो ऐसा जवाब देंगे कि आप रिकॉर्डिंग ऑन कर लें, तैयारी कर लें, इंशाल्लाह याद करेंगे। लेकिन जो बात आप कर रहे थे वो हदीस ज़ईफ हो तो हम डिलीट कर देते अपनी किताब से। हम्म कोई एक हदीस करने का इल्ज़ाम है कि ये झूठा है, कज़ाब है और ये हदीसें